اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں نے گزشتہ جمعرات بھی یہی آیت پڑھی تھی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا میں اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ پھر خوب سمجھو، یہاں عبادت بمعنی معرفت ہے۔ صاحب روح المعانی نے یہی مسئلہ لکھا ہے کہ عبادت بمعنی یہاں معرفت ہے، اللہ کی معرفت۔ ہم سب کو اللہ کی معرفت ہونا چاہیے، لیکن معرفت عبادت سے ہوتی ہے۔ جب ہم سجدے کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا کوئی اللہ ہے۔ جب ہم روزے رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہمارا کوئی اللہ ہے۔ جس کعبہ کا طواف کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا کوئی مالک ہے، وہ اللہ ہے۔ تو عبادت سے معرفت ملتی ہے، اس لیے عبادت سیڑھی ہے اللہ کو پہچاننے کی، معرفت کی۔ معرفت کا معنی پہچاننا، اللہ کا پہچاننا۔ پھر یاد رکھو، اللہ کی ذات کو تو کوئی نہیں پہچان سکتا، کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اللہ کی ذات کو اگر پہچاننے میں اگر کوشش بھی ہم کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھیں میرا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار، وہ پوری کائنات کا احاطہ کیا، ایک ایک فرد پر اس کی نظر ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پر نظر ہے۔ مسلم شریف میں حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ انس اور جن، انسان اور جنات، پہلے جو گزر چکے وہ اور بعد میں جو آنے والے ہیں وہ، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سب کے سب، یعنی آدم سے قیامت تک کے سارے انسان، سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور ایک وقت سب بولے کہ مجھے یہ چاہیے۔ آپ بھی بولے، آپ بھی بولے، آپ بھی بولے، اربوں خربوں انسان ایک ہی وقت میں سب بولے۔ اللہ کہتا ہے میں اسی وقت سب کی آواز کو سنتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں کہ تم کیا مانگ رہے ہو مجھ سے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، لا تدرکہ الابصار، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہو یدرکہ الابصار، لیکن وہ سب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک نظر رکھتا ہے ہمارے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ هو الظاہر والباطن، هو الاول والآخر، کوئی اس کی ذات کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ایک بات سمجھے، آج کل بھی بہت سارے ناسٹک، دہریہ، اللہ کو نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ سے پہلے کون تھا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اسے پہلے کون تھا؟ یہ اس طرح کے سوالات آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب عقلی سوال ہے۔ ایک موٹا سا جواب اگر آپ کو کسی سے پالا پڑ جائے، آپ دے دیجئے کہ کمپیوٹر چلانے والا کمپیوٹر کے اندر داخل نہیں ہوتا، چلا رہا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کا بنانے والا کمپیوٹر میں داخل نہیں ہوتا ہے، تو کائنات کا بنانے والا کائنات میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اور کائنات مخلوق ہے، اور بنانے والا اس کائنات سے نکلا ہوا ہے، تو وہ خالق ہے۔ اور اگر یہ پوچھو کہ اس کو کس نے بنایا، تو پھر سوال ہوگا کہ اس کو کس نے بنایا۔ اچھا، پھر اس کو کس نے بنایا؟ پوچھتے چلے جاؤ، کوئی تو انتہا آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جس کی انتہا نہیں ہوتی ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، وہی اللہ آخر ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کی ذات کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اور جو ذات کو سمجھنے میں گیا اس کا دماغ خراب ہو گیا۔
تو پھر اللہ کو کیسے پہچاننا؟ اللہ کہتا ہے میری معرفت کیسے پہچانو گے؟ اس کی صفت سے، اس کی صفات، اس کی صفتوں کے ذریعے سے، اس کی کاریگری کے ذریعے سے، اس کی بناوٹ کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانیں گے۔ پھر اس کی معرفت قرآن کریم کی ہر آیت میں موجود ہے، ہر آیت میں اس کی معرفت ہے۔ الف لام میم سے پڑھنا شروع کرو والناس تک، ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہے، اس کو پہچاننا موجود ہے۔ پھر ہر حدیث میں اللہ کی معرفت موجود ہے، ہر جگہ اللہ کی معرفت، کوئی حدیث ایسی نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پہ اللہ کی معرفت نہ ہو۔ تو قرآن کی ہر آیت اللہ کی پہچان پر دلیل ہے، قرآن اللہ کے نبی کی ہر حدیث وہ اس کی پہچان پر دلیل ہے۔ اور نمبر 3، ساری کائنات کو اس نے معرفت کا ذریعہ بنا دیا۔ اربوں خربوں سال ہو گئے، ونٹر میں آفتاب اور سن جہاں سے طلوع ہوتا ہے اسی وقت طلوع ہوتا ہے، اور سمر میں جس وقت پر طلوع ہوتا ہے اسی وقت پر لوگ کہتے ہیں ہم نے جنتری بنائی، ہم نے کیلنڈر بنائے۔ تمہارا کیلنڈر اور جنتری اللہ کے نظام کے تابع ہے، نظام تمہارے کیلنڈر کے تابع نہیں۔ تم کہتے ہو سال میں ایک دن وہ آتا ہے کہ جس میں دن بہت لمبا ہوتا ہے، سب سے زیادہ لمبا دن یہ ہے، یہ تم نے کہاں سے نکالا؟ اللہ کی اس کاریگری کو دیکھ کر نکالا ہے، جو تم نے ہر سال اس کو دیکھا اس سے تم نے نکالا۔ تو آپ ایک آفتاب کو لے لیں کہ وہ آفتاب اربوں خربوں سال سے ونٹر اور سمر کا جو وقت ہے جہاں سے طلوع ہونا ہے وہاں سے طلوع ہو رہا ہے، اور جہاں غروب ہونا ہے غروب ہو رہا ہے۔ اللہ کی پہچان۔ ایک چاند کو لے لے اربوں خربوں سال سے، بس اس کا جو نظام ہے، ان ستاروں کو لے لے، اللہ کا نظام ہے، زمین کا نظام ہے، پانی کا نظام ہے، پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، یہ سب اللہ کی معرفت کی دلیلیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی معرفت کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں حق تعالیٰ نے اپنے توحید کو سمجھانے کے لیے آسمان سے اوپر کی کوئی دلیل نہیں دی۔ پورا قرآن پڑھ لیں، آسمان کے اوپر کی کوئی دلیل نہیں، سب آسمان کے نیچے کی۔ کبھی فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ رات، یہ دن، یہ ونٹر کے اندر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ونٹر میں دن کو رات میں داخل کر دیتا ہوں، رات لمبی ہو جاتی ہے نا، تو دن رات میں چلا گیا، اور سمر میں رات کو جو ہے دن کو رات سے نکالتا ہوں، دن لمبا ہو جاتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ ایک پتھر پانی میں ڈالو وہ اندر چلا جاتا ہے، اور اربوں خربوں من کی وہ پانی جہاز جو اوپر چل رہا ہے اور سمندر میں چلتا چلا جاتا ہے، وہ کون طاقت ہے؟ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ کبھی کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو دیکھو ہم نے کیسے بنایا، وإلى السماء كيف رفعت، کیسے بلند کیا، وإلى الارض كيف سطحت، کیسے ہم نے اس کو بچھا دیا، اور یہ ساری میری مخلوق ہے، وإلى الجبال كيف نصبت۔ یہی وجہ ہے کہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ شروع میں جب زمین کو بنایا زمین ہلنے لگی، اتنی بڑی زمین تھی نا، وہ ہلنے لگی، تو حق تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیا اور پہاڑ کے ذریعے سے زمین کو مضبوط کر دیا، اب یہ نہیں ہلتی، الا یہ کہ اللہ چاہے زلزلوں کی شکل میں، ورنہ یہ نہیں ہلتی۔ جب پہاڑ بنے اور زمین مضبوط ہو گئی تو فرشتوں کو سوال ہوا، وہ سوال حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا، فرشتوں نے فرمایا باری تعالیٰ پہاڑ سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے تیری؟ معاون سے زیادہ یہ زمین کو مضبوط کر دیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، پہاڑ سے زیادہ طاقتور وہ میری مخلوق اسٹیل اور لوہا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور، اور اسٹیل اور لوہا بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، آپ نے بنایا؟ کوئی فیکٹری بنا رہی ہے؟
ارے وہی جو زمین سے نکلتا ہے اسی پر سارا مسئلہ ہو رہا ہے، انسان نہیں بناتا ہے، اس لیے کہ زیرو سے انسان نہیں کرتا ہے، بنی ہوئی چیز پر انسان کی کاریگری ہے۔ گولڈ زمین سے نکلتا ہے، سلور زمین سے نکلتا ہے، اسٹیل زمین سے نکلتا ہے، آئل زمین سے نکل رہا ہے، یہ سب اللہ ہی تو دے رہا ہے، ایلومینیم زمین سے نکل رہا ہے، یہ سب اللہ ہی تو دے رہا ہے، اسی کی مخلوق ہے۔ انسان زیرو سے کچھ نہیں کر سکتا، بنی بنائی چیز پر بناتا ہے۔ تو فرمایا ہاں میری مخلوق اسٹیل اور لوہا ہے، اس لیے کہ وہ لوہا جب اس پہاڑ پر چلے گا تو اس کو توڑ دے گا۔ فرمایا اچھا تو اسٹیل سے زیادہ طاقتور کوئی تیری مخلوق تو نے پیدا کی ہے دنیا میں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں اسٹیل سے بھی زیادہ مشکات شریف کی روایت ہے، اس سے بھی زیادہ طاقتور میری مخلوق آگ ہے، فائر۔ لوہا اس میں ڈالو تو اس کو جو ہے پگھلا کر ختم کر دیتا ہے، تو آگ کی طاقت لوہے سے زیادہ۔ فرمایا اس سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق؟ فرمایا ہاں اس سے زیادہ، آگ سے زیادہ طاقتور مخلوق پانی ہے، کہ یہ پانی جب آگ پر پڑتا ہے تو اس کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ طاقتور مخلوق؟ فرمایا ہے میری مخلوق ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا ہے، ہوا اس پانی کو اڑا دیتی ہے، اس میں اتنی طاقت ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ کوئی تیری مخلوق ہے طاقتور؟ تو اب سنو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے کا صدقہ جب وہ رائٹ ہینڈ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی ریاکاری شہرت نہیں، چپ چاپ دے دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں وہ طاقت ہے جو ان سب سے زیادہ ہے، جو جہنم کی آگ کو بجھا کر اللہ کے غصے کو دور کر دیتا ہے۔ تو مومن کا صدقہ یہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے، اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ وہ ہمیشہ فرماتے تھے، جب کوئی آ کر اپنے حالات بیان کرتا، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی بیماریاں، حضرت فرماتے تھے صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ حضرت فرماتے تھے بڑا صدقہ کرو، بڑا صدقہ۔ ہمارے حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن تھے، بھائی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور تھے، پیر جی بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور و معروف تھے۔ جب حضرت کی اہلیہ محترمہ بہت شدید بیمار اور ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے منع کیا تو حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے پاس آئے دعا کے لیے، تو شیخ نے فرمایا بھائی طلحہ صدقہ کرو۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ تو بھائی طلحہ نے فرمایا کہ 5,000 روپے۔ فرمایا ہاسپٹل میں کتنے دیے؟ وہاں کتنے دیے؟ 2 لاکھ 2.5 لاکھ۔ فرمایا مخلوق کو اتنے اور اللہ کو اتنے، بڑا صدقہ کرو۔ فرمایا کتنا کرے؟ فرمایا 50,000 صدقہ کرو۔ فرمایا اتنے نہیں ہیں، تو حضرت نے اپنی طرف سے کچھ نکال کر دیا۔ فرمایا میرا بھی اس میں لگا لو، میں دعا بھی کرتا ہوں اور صدقہ بھی کرو۔ 3 دن نہیں ہوئے کہ افاقہ عافیت شروع ہو گئی، الحمدللہ اللہ نے شفا دی۔ اس کے بعد تو 3 سال جو ہے زندگی گزار کر گئے۔ تو صدقے میں وہ طاقت ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری کائنات بنائی ہے نا، یہ سب اللہ کا تعارف ہے۔ اور ایک جملہ آپ کو بڑا عجیب لگے گا، معرفت کے لیے شیخ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ معرفت کے لیے، معرفت کافر کو بھی ہے، اللہ کی معرفت کافر کو بھی ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہاری کشتی پانی میں پھنس جاتی ہے تو تم سارے اپنے معبودوں کو بھول کر مجھے یاد کرتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے معرفت تو ان کو بھی ہے۔ معرفت کے لیے شیخ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کائنات کی یہ ساری چیزیں معرفت کے لیے، تو پھر شیخ کی ضرورت کیوں ہے؟ شیخ کی ضرورت ان معرفت کے بعد ان چیزوں سے اللہ کا وہ اثر اپنے اندر قبول کرنا، اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہے۔ ورنہ معرفت تو کفار کو بھی ہے، لیکن وہ اثر قبول نہیں کرتے۔ وہ فلائٹ جب ہلنے لگتا ہے
تب ان کو اللہ یاد آتا ہے، اور جب فلائٹ برابر لینڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول کر وہی اپنے معبودوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اسٹیمر جب ڈوبنے لگتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر صحیح چلتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو صحیح چلنے کے لیے جس اثر کی ضرورت ہے اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہے، معرفت کے لیے نہیں۔ معرفت تو کفار کو بھی ہے، ان ساری چیزوں سے معرفت ہی معرفت ہے۔ تو فرمایا ہم نے اپنے بندوں کو معرفت کے لیے پیدا کیا۔ اب معرفت سے کیا ملے گا؟ اللہ کی جب معرفت ہوگی تو نمبر 1 محبت ملے گی اللہ کی۔ ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو جانتا ہوں تو آپ کی محبت میں کروں گا آپ سے، آپ کو جانتا ہی نہیں تو آپ سے محبت کیسے کروں گا؟ معرفت سے محبت ملتی ہے۔ اللہ کی معرفت رکھو گے میرے بھائیوں، خوب سن لو، تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اور نمبر 2، اگر اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کا خوف نصیب ہوگا، خشیت خداوندی نصیب ہوگی۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایگزامپل کے طور پر ایک واقعہ لکھا ہے، حقیقت نہیں ہے، وہ سب تمثیلات ہے جو معارف مثنوی میں ہے، سب سمجھانے کے لیے۔ حضرت فرماتے ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، بہت تھک گیا راستے میں، تو بہت نیند تھی، بہت تھکا ہوا تھا اور اندھیرا کچھ تھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہاں کوئی سویا ہوا ہے، لاؤ میں بھی یہاں سو جاؤں، اس لیے کہ جنگل میں کوئی قریب ہو تو اچھا ہے تاکہ حفاظت ہو۔ وہیں سو گیا وہ۔ اب اس کی اچھی خاصی نیند لگ گئی تھی۔ اب صبح ہونے کو آئی ہے اور کوئی صاحب وہاں سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو سویا ہوا ہے انسان، اور یہ تو شیر ہے، لائن ہے، یہ تو ساتھ میں سویا ہوا، یہ تو لائن ہے، اگر یہ بیدار ہو گیا لائن تو اس کو کھا جائے گا۔ تو اس کو اٹھایا آہستہ سے کہ یہ شیر سویا ہوا ہے، تو اٹھ یہاں سے۔ اب وہ جو اٹھا اور اس نے شیر کو دیکھا تو اس کو دورہ پڑا، قلب کا مر گیا۔ حضرت یہ مثال دے کر یوں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تک معرفت نہیں تھی تو شیر کے ساتھ سویا ہوا تھا، اور معرفت آ گئی تو ڈر کے مارے مر گیا۔ فرمایا اللہ کی معرفت پیدا کرو تاکہ دل اللہ کے خوف سے بھر جائے، اللہ کی خشیت سے بھرے، اللہ کی معرفت، اس کی پہچان کہ وہ اللہ ہمارا کیسا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان پر تشریف لائے اور رات میں کچھ دیر سونے کے بعد فرمایا عائشہ اجازت دیتی ہے میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں؟ فرمایا میں تو چاہتی تھی کہ آپ بہت دیر میرے ساتھ لیتے رہے۔ فرمایا کہ میرا رب مجھے یاد آ رہا ہے۔ اب حضرت کھڑے ہو گئے، اجازت ملی، کھڑے ہو گئے، عبادت کے اندر لگے اور رات بھر روتے رہے۔ یہ وہ معرفت خدا، اسی لیے حضرت فرماتے ہیں انا اتقاکم واعلمکم باللہ، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا ہوں۔ معرفت جتنی ہوتی ہے نا اتنا اللہ کا خوف ہوگا، اور معرفت نہیں ہے تو اللہ کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت رات میں روتے تھے تو کیفیت کیا ہوتی تھی؟ حدیث میں ہے عجیز کا عزیز المرجل، ہاندی ہے نا چولہے پر پکاتے ہیں، کھٹ 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 آواز آتی ہے، جوش مارتی ہے۔ فرمایا نبی کے سینے سے ایسے آواز نکلتی تھی، عزیز کا عزیز المرجل۔ اور ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت نے براہ راست مجھ سے بیان کیا تھا کہ میں حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ ہمارے وہاں ایک گاؤں ہے کوساڑی، وہاں حضرت مدنی علیہ الرحمہ تشریف لائے تھے۔ چھوٹا سا گاؤں ہے، دیلا کر کے ایک گاؤں ہے، وہاں حافظ دیلا والا بہت مشہور تھے، میں بچپن میں ان کے پاس جایا کرتا تھا، حافظ دیلا والا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ میں تو اپنی غرض سے جاتا تھا، کوئی دعا ہوا کے لیے نہیں جاتا تھا، ان کی باری تھی تو چیکو لینے جاتا تھا، لیکن وہ دعا دیا کرتے تھے۔ تو حضرت مدنی کے وہ خاص مرید تھے، حضرت ان کے وہاں تشریف لائے تھے، تو انہی کے گھر پر حضرت فرماتے ہیں کہ میں رات میں سویا ہوا تھا اور میں یہ سوچ کر سویا ہوا تھا کہ حضرت رات میں اٹھیں گے تو وضو کراؤں گا، لیکن میں کیا وضو کراتا،
میری آنکھ کھلی آواز کی وجہ سے تو میں نے دیکھا کہ حضرت تو نہ معلوم کب سے مصلی پر کھڑے ہیں اور اب جو ہیں دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا میں رو رہے تھے، تو صفت وہی تھی رونے کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، عجیز ان کا عزیز المرجل، سینے سے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ خشیت خداوندی جہاں ہوتی ہے نا، اور خشیت پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے اللہ کی معرفت سے، تو معرفت سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجالس میں ایک لمبا واقعہ لکھا ہے منصور ابن عمار کے واسطے سے، میں اس کا مختصر ایک حصہ پیش کروں۔ منصور ابن عمار کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے میرا گزر ہوا رات میں، تو گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، اور ایک جوان اللہ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے، اور اے اللہ میں نے گناہ بھول سے نہیں کیے، میں تجھے جانتا تھا کہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی میرے نفس نے مجھے گناہ میں مبتلا کر دیا۔ میں جانتا تھا تجھے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اندھیرے میں بھی، اور اے اللہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ تو پکڑ کرنے والا ہے، پھر بھی میرا نفس غالب آ گیا اور میں نے گناہ کر لیے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تیری رسی جب تو کھینچتا ہے، یہ الفاظ ہے، حبل کے الفاظ ہے، تو کھینچتا ہے تو پھر تو چھوڑتا نہیں، پھر بھی میں نے اللہ گناہ کر لیے۔ اللہ اب میں رات میں بیٹھا ہوا ہوں تجھ سے توبہ کرنے کے لیے، اگر تو نے میری رسی کاٹ دی تو اللہ کوئی میری رسی پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ جب رشتہ ہی اللہ سے ٹوٹ جائے تو کون ہے جو دنیا میں ہمیں بیماری سے بچا سکے، حالات سے بچا سکے، پریشانیوں سے بچا سکے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا تو نے اگر رسی کاٹ دی تو حقیقت یہ ہے کہ میری رسی کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ میں جیسا بھی ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ یہ جوان بول رہا تھا اور رو رہا تھا، یہ پہچان ہی تو تھی اللہ کی۔ منصور ابن عمار کہتے ہیں کہ میں نے ایک آیت پڑھی اس کے دروازے پر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، یہ آیت پڑھی جس میں جہنم کا تذکرہ ہے۔ اور پھر فجر کے بعد میں گیا کہ لا اس جوان کو ملوں جو رات میں یہ دعا کر رہا تھا، تو وہاں جنازہ تیار ہے، اور اس کی ماں نے بتایا کہ میرا بچہ رات میں رو رہا تھا اور کسی نے قرآن کی آیت پڑھی جس سے اس کے قلب کے اوپر ایک جھٹکا لگا اور میرا بیٹا رات میں مر گیا۔ یہ معرفت کی بنیاد پر خشیت، اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے اللہ کی پہچان سے۔ تیسرا فائدہ معرفت سے کیا ہوتا ہے؟ تیسرا فائدہ معرفت سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبدیت نصیب فرما دیتے، عاجزی، عبدیت۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ کو یہ جان لیں کہ میرا اللہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے، میں آیا تو لا شے تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، پھر دنیا سے جاؤں گا تو لا شے ہوں گا، کچھ نہیں ہوگا میرے پاس، تو پہلے بھی لا شے بعد میں بھی لا شے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر مجھے تکبر کس بات پر؟ دولت پر، عزت پر، علم پر، کس پر مجھے تکبر؟ تو اللہ کی معرفت سے عبدیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ فتح الباری میں لکھا ہے کہ ایک عبادت ظاہرہ ہے، ایک عبادت باطنہ ہے۔ عبادت ظاہرہ مثلا نماز پڑھی، اللہ اکبر، رکوع کیا، سجدہ کیا، یہ عبادت ظاہرہ ہے، اور ایک عبادت باطنہ ہے خشوع اور خضوع، اخلاص، اللہ کی حضوری۔ فرمایا عبادت ظاہرہ بھی اللہ کی معرفت پر موقوف ہے اور عبادت باطنہ بھی اللہ کی معرفت پر موقوف ہے۔ اگر اس کی معرفت ہے تو دل میں خشوع اور خضوع ہوگا، اخلاص ہوگا کہ میں اسی کو سجدہ کروں، کسی اور کو نہ دکھاؤں۔ تو عبدیت بھی اسی کی معرفت کی بنیاد پر نصیب ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز پڑھتے تھے، پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ عائشہ نے فرمایا اتنی عبادت کی یہ پاؤں ورم کر گئے؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے مجھ کو معاف کیا، معصوم بنایا، نبی بنایا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
شکر گزاری اسی معرفت پر ہے، عبدیت اسی معرفت پر ہے، اور آخری بات اسی معرفت پر رضا بالقضا بھی ہے۔ رضا بالقضا، تقدیر پر راضی۔ حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہوتا ہے زندگی میں، بہت سارے حالات ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر تقدیر پر راضی رہنا یہ بھی معرفت کی بنیاد پر، اس لیے کہ جب اللہ کی معرفت ہوگی تو ہم یہ سوچیں گے میرا اللہ ہی نے یہ بھیجا ہے، وہ کل کو دور کر دے گا، وہ کل کو اچھی حالت میں بدل دے گا، وہ کل کو میرے غم دور کر دے گا، وہ کل میری مصیبت دور کر دے گا، وہ کل میری بیماری دور کر دے گا، وہ کل میری پریشانیاں دور کر دے گا۔ تو رضا بالقضا، تقدیر پر راضی رہنا بھی اسی معرفت کی بنیاد پر نصیب ہوتا ہے۔ اور آخری بات، ایمان پر استقامت بھی معرفت سے ہوگی۔ معرفت کے بغیر ایمان پر استقامت نہیں ہوتی ہے، پھر ایمان داواں دور رہتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ۔ یہ نقشہ کھینچا ہے اللہ نے ان لوگوں کا جو کچے ایمان والے تھے کہ وہ ایمان تو لائے لیکن نیت یہ تھی کہ مال ملے گا، پیسے ملیں گے، ہمارے فیمیل بچے پیدا ہوں گے، یعنی گھوڑوں کو، اونٹوں کو۔ اگر ایسا ہوا تو کہتے تھے اسلام بہت اچھا ہے، اور اگر ان کی طبیعت کے خلاف ہونے لگا کہ اسلام لانے سے حالات آ گئے، پریشانی آ گئی، کہنے لگے اسلام بدترین مذہب ہے، چھوڑ کر چلے گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ تو استقامت علی الدین بھی معرفت سے۔ اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مرتبہ جنگ کا ارادہ فرمایا کسی جگہ، تو ایک صاحب تھے جو علم نجوم سے واقف تھے، نجومیت سے واقف تھے۔ اس نے حضرت سے یوں کہا کہ حضرت اس وقت میں آپ نہ نکلے۔ کہا کیوں نہ نکلے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وقت منحوس ہے، اس وقت میں نہ نکلے۔ تو حضرت نے فرمایا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی علم نجوم کو جو ہے تسلیم نہیں کیا اور نہ نجوم کو رکھا ہے اپنے پاس، اور فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس سارا علم ہے، بارش کہاں برسے گی، کیا ہوگا، وہ سب اسی کے پاس ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا پھر میں دیکھ لوں کہ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں تیری بات پر عمل نہیں کروں گا، میں اللہ کی بات پر عمل کروں گا۔ یہ استقامت علی الدین کہاں سے آئی؟ معرفت کی بنیاد پر۔ تو جو آیت میں اللہ ہم سے معرفت مانگ رہا ہے نا میرے بھائیوں، بہت مختصر بات، اللہ کی پہچان کر لو قرآن سے، احادیث سے، دنیا کے حالات سے، میرے لقمے کے اترنے سے۔ امام بخاری نے قرآن میں اللہ کی معرفت پر کتاب التفسیر میں نقل کیا کہ آپ غور فرمائیں، افلا تبصرون، یعنی اپنی وفی انفسکم، تمہاری ذات پر غور کرو۔ تو اس کی دلیل میں امام بخاری نے ایک دلیل دی، فرمایا کھانے اور پینے کی ایک ہی جگہ، لکوڈ بھی یہاں سے جا رہا ہے، کھانا بھی یہاں سے جا رہا ہے، لیکن جب بدن سے نکلنے کا وقت آیا تو لکوڈ کا راستہ اللہ نے علیحدہ بنایا پیشاب کا، اور موتی نجاست کے لیے علیحدہ راستہ بنایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ فرمایا اگر نکلنے کا ایک راستہ بناتا تو چونکہ وہ موتی نجاست کے نکلنے کا راستہ تھا، لکوڈ ہر وقت نکلتا رہتا، میرے بندے تو کبھی پاک نہیں ہو سکتا تھا، اللہ تجھے پاک رکھنا چاہتا تھا، اس لیے دو راستے بنائے۔ امام بخاری کہتے ہیں اسی پر تو غور کر لے تو تیرا رب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہم جاتے تو ہیں استنجا میں، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اللہ کی اس میں کیا نشانی ہے، کیا کس طرف ہماری رہنمائی کی۔ یہاں دو نلیاں لگی ہوئی ہے، ایک سانس کی اور ایک کھانے کی۔ میں میرے اختیار میں صرف چبانے کا مکلف تھا، چبایا۔ اب اس کے بعد جب نیچے جا رہا ہے تو کون ذات ہے جو سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں کھانے کو لے جاتا ہے؟ کون ذات ہے؟ اسی لیے کبھی سانس کی نلی میں ایک دانہ چلا جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ایک دانے کے جانے پورا لقمہ اگر سانس کی نلی میں چلا جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟
فرمایا وفی انفسکم افلا، تمہاری ذات میں غور کرو، میرے دلائل ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی معرفت ہوگی تو خشیت خداوندی ملے گی، اللہ کی معرفت ہوگی تو عبدیت نصیب ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی تو رضا علی القضا، تقدیر پر راضی رہنے کا مسئلہ ہوگا، اور اللہ کی معرفت ہوگی تو دین پر استقامت ہوگی۔ یہ 5 فائدے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اے انسانوں، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو میری معرفت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا